نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ذکر اللہ کی کثرت محبت میں ذکر کرنا ہے۔ محبت میں ذکر کرنے والا جب ذکر کرتا ہے تو یہ حکم ماننا ہوتا ہے، لیکن حکم جو وہ مانتا ہے وہ تعلیم میں اور ادب میں مانتا ہے۔ ادب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جس کا حکم دیا ہوتا ہے اس کی طرف وہ دھیان رکھتا ہے، اور جب تک وہ حکم دینے والا اپنا حکم پورا نہیں دیکھتا، یہ حکم ماننے والا اس کی طرف دھیان رکھتا ہے، اپنے دھیان کو ادھر ادھر نہیں کرتا۔ اس میں 4 دھیان ہوتے ہیں حکم دینے والوں کے۔ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ایک قیامت تک نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہے، اور ایک اس میں ماں باپ ہے۔ یہ ہے محبت کرنے والا جب کثرت ذکر میں کرتا ہے تو یہ محبت اس کی ہوتی ہے۔ محبت میں یہ وہ کام کرتا ہے کہ جب حکم بجا لاتا ہے تو تعلیم ہوتی ہے، جب تعلیم میں حکم بجا لاتا ہے تو ادب ہوتا ہے۔ ورنہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بس یہی وہ بات ہے جو اللہ بتاتا ہے کہ اعمال اس کے غارت ہو چکے ہوتے ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ اپنی طرف سے بڑی اونچی نیکی کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ شیطان نے اپنی طرف سے بڑی اونچی نیکیاں کیں۔ نیکی نہیں کر رہا تھا، وہ تو لعنتی ظلم اپنی جان پر ڈال رہا تھا اس وقت جب وہ اللہ کا کہنا نہیں مان رہا تھا، اور اللہ پروردگار کے کہنے کی طرف دھیان نہیں تھا کہ مجھے حکم دینے والا کون ہے، اللہ۔ وہ بے ادب، اسے پتہ نہیں ہوتا، لا یشعرون، اس کے اعمال غارت ہو چکے ہوتے ہیں۔ بات بتانے سے پہلے اگر میں آج آپ کو یہ کہوں کہ ہم اللہ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے آخری لمحے تک کلمے کو بلند کریں گے تو یہ کیسی بات ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ اسی لیے پڑھا ہے کہ ان کے ذکر سے اپنا ذکر بلند کرنا ہے، ورنہ ذکر نہیں بلند ہوتا۔ جب ان کے ذکر سے اپنا ذکر بلند کریں گے تو میری امی جان کا، ابا حضور کا، میرے سائیں جی کا، میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام کا، میرے اللہ کا ذکر بلند ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیسا بلند ہوگا؟ اس لیے سونا صحیح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ہاتھ کھڑا کرو جو اللہ کے نبی کا ذکر بلند کریں گے۔ تو ہم ہاتھ کھڑا کرتے تھے، ہم دیکھتے تھے سونا سائیں کے دونوں ہاتھ کھڑے ہوتے تھے، ہم ایک ہاتھ کھڑا کرتے تھے، اللہ کے پیارے بندے دونوں ہاتھ اپنا کھڑے کر دیا۔ یہ ہے وہ چیز جسے دین کا پتہ ہے نا، وہی دیندار ہے۔ جسے دین کا پتہ ہی نہیں وہ دیندار کیا ہوگا؟ ذکر اللہ جو ہے وہ محبت میں ہے، ذکر اللہ جو ہے وہ تعلیم میں ہے۔ پہلے حکم ہوتا ہے نماز، اور جب وہ ادب میں، تعلیم میں ادا ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، ذکر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پہلے روزہ ہوتا ہے، پہلے حج ہوتا ہے، پہلے زکوٰۃ ہوتی ہے، پہلے نبی رسول ہوتے ہیں، پہلے اللہ ہوتا ہے،
اور جب ادب میں اور تعلیم میں وہ ادا ہو جاتے ہیں تو فَاذْکُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، یہ ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوٹی باتیں اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی بات کیا، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جسے پتہ نہیں ہے۔ لا تقف نہ کھڑے ہونا جس کا تمہیں علم نہ ہو، علم ہی سارا کچھ ہے۔ جسے اپنی امی کا نہیں پتا، ابے کا نہیں پتا، مینٹل کیس ہوگا یا ابھی بچہ ہوگا، چھوٹا ہوگا، نہ سمجھ ہوگا، مکلف نہیں ہوا ہوگا، جسے نہیں پتا اسے بھی کچھ پتا ہے، کہتے اسے پتہ ہی نہیں ہے، یعنی جسے نہیں پتا اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ ادب کی بات عرض کرنے لگا، وہ ادب جو ہم میں ہونا چاہیے، جس سے جو ادب اللہ دینا چاہتا ہے، جس سے جو ادب اللہ دینا چاہتا ہے، حکم کو ذکر بنا کے وہ پھر ہم میں آ جائے گا۔ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح آج آپ کو بتاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ محبت میں کسی کو حکم دے، اللہ کے نبی محبت میں حکم دیں، سائیں جی محبت میں حکم دیں، ماں باپ محبت میں حکم دیں، وہ نصیب والا ہے، اسے انہوں نے محبت حقیقی کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے چنا ہوتا ہے۔ اور جب یہ کوئی بات نہیں جانتا، اسے پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے ہاتھ سے نا پتے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بد اخلاقی بے ادبی کی وجہ سے، خواہش کی پیروی کی وجہ سے، اپنی چاہت کی وجہ سے، یہ انتہائی اونچا موقع، غنیمت اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے، پھر بیٹا دیکھتا رہ جاتا ہے، وہ چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہوتی ہے۔ کیوں؟ دینے والے نے اسے دینا چاہی تھی، لیکن لینے والے نے آگے سے اس لیے انکار کر دیا کہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں۔ بھئی اگر تجھے اپنی امی کا نہیں پتا، اپنے سائیں جی کا نہیں پتا، اپنے نبی رسول کا نہیں پتا، اپنے اللہ کا نہیں پتا، کیا تو وہ ہے جنہوں نے جان بوجھ کر ان کا انکار کیا ہوا ہے؟ وہ تو ہے نہیں، پھر کیا ہے؟ بتا نہ، ڈھونڈ کے بتا تو کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے موقع کھونے والا منافق، تو اپنے آپ کو یہ سمجھتا رہا کہ میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں، میں یہ بھی ہوں، میں وہ بھی ہوں۔ پھر جب اللہ پروردگار نے حکم دیا تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں تو یہ سارا کچھ ہی ہوں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے تیرا حکم ماننے کی؟ موقع کھو دیا، اور ڈھونڈتا ہی رہے گا حکم دوبارہ وہ دیں، وہ تجھے دیں گے حکم دوبارہ؟ ان کو پتہ نہیں ہوا تو نے کیا کیا، وہ دوبارہ حکم دیں گے؟ ہو نہیں سکتا کہ وہ دوبارہ حکم دیں۔ انہوں نے ایک بار جو دیکھا ہے وہ بار بار یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ان کی محبت ٹوٹی ہے، ایک دوبارہ وہ اپنے آپ کو بھی توڑنا شروع کر دیں۔ یہی وہ بات تھی جو آدم علیہ السلام جانتے تھے، روتے رہے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، جب تک محبوب نے محبت میں اسے لے نہیں لیا، باز نہیں آئے۔ یہی سب کے ساتھ ہے، وہ ہمارے لیے انہوں نے نمونہ چھوڑا تھا۔ فَنَسِیَ آدم تو بھول کے کیا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، بھول کے کیا تھا۔ آپ کہیں گے یہ بھول کے ہم سے ہوا ہے، جسے پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اس میں بھول کیسے آ گئی؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو نے وہ کام کیا ہے جو نا پتہ کرنے والے کرتے ہیں۔ جان بوجھ کے کافر مشرک انکار کرتا ہے، اور جسے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرے نبی رسول ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے سائیں ہیں، وہ منافقت میں کرتا ہے۔ کیا منافقت میں ہے
مجھے پتہ نہیں لگا. پتہ تو اسے نہیں لگا جو بھول گیا، بھول کے ہو گیا. بھول گیا تھا، مجھے پتہ نہیں لگا میں نے پانی پی لیا. کہ کیوں بھی پیا پانی؟ یہ تو روزہ توڑ دیتا ہے. جی بھول گیا تھا. یہ تو ٹھیک ہو گئی بات. اور کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو روزہ رکھنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جب تو نے نکاح کیا تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نکاح جدھر کیا وہی ہے؟ یہ باتیں ساری جو ہے نا، یہ اللہ کا بندہ جانتا ہے، وہی بتا سکتا ہے. دوسرا جو اندر ہی اندر جان کے آ جاتا ہے نا، اندر کوئی وہی اسے ہوئی ہوتی ہے. دین بتاتا ہے جو اسے وہی آئی ہے یہاں اندر. او بھائی تجھے جو بھی ہوا ہے نا، یہ وہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. جا کسی اللہ کے بندے کے پاس، اس سے پوچھ جا کے مجھے اتنے بڑے بڑے کشف ہوئے ہیں، میں نبی رسول ہو گیا ہوں ہیں، پھر کشف میں تو اللہ ہو جائے گا. وہ جا اس سے پوچھ، تیرا اندر جو ہے نا وہ وہی والا نہیں ہے. اللہ کے بندے سے پوچھ جا کر. تو اونچا اونچا جو ہو رہا ہے نا، اگر ماڑا ماڑا ہوتا تو ہم کہتے کوئی بات نہیں یار، ماڑا ہی بنا ہے نا. اس نے جو کیا ہے وہ گھاٹے والا تو نہیں نہ کر کے آیا، حرام تو نہیں نہ لے کے آیا. چلو حلال دے کے ہی آ گیا ہے نا یار، کوئی بات خیر، حلال سے ہی محروم رہے گا. اگر حرام دے کے آ جاتا ہم کدھر جاتے پھر؟ دیکھنے والے نے دیکھنا ہوتا ہے جس کو آنکھیں اللہ نے دی ہوتی ہیں، اور جس کی آنکھیں نہیں دی ہوتی وہ ہوتا اندھا ہے. اس کا سینہ وحی کے قابل نہیں ہوتا، چنا نہیں ہوتا، اور وہ اندر سے دین کی باتیں باہر بتاتا ہے. اوے تجھ پر وہی نازل ہوتی. تو یہ اگر کشف ہونا تھا، یہ ہوتا میں سب کا خادم ہوں، میں سب کا خادم ہوں. چلو یہ کشف ہو جاتا، ہم کہتے یار یہ کشف تیرا ٹھیک ہے، مجھے فلانے بزرگ نے اپنی زیارت کرا دی، مجھے فلانے نے اپنا پتہ بتا دیا، میں فلانا ہو گیا، میں غوث ہو گیا، میں کتب ہو گیا. تجھے یہ جو کشف ہو رہے ہیں یہ تو اللہ پروردگار بتاتا ہے اپنے بندوں کو. وہی نام رکھتا ہے، حکم میں نام علیحدہ رکھتا ہے، علم میں نام علیحدہ رکھتا ہے، محبت میں نام علیحدہ رکھتا ہے. اسے کہتے ہیں ادب. تو 3 ادب میں آج آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، جس میں ہم بہت کمیاں کرتے ہیں. اور یہی وہ 3 ادب ہیں. اگر یہ 3 ادب کوئی بندہ جان لے نا، تو دین کا پہلا ادب حکم، پھر حکم کا ذکر ہو جانا اسے پتہ ہو جائے. پہلا ادب جو ہے وہ یہ جاننا ہے کہ نکاح جو ہے یہ حکم ہے. نکاح کا تعلیم میں کرنا یہ سنت ہے. اسی طرح جس طرح داڑھی کوئی رکھتا ہے تو یہ حکم ہے، اور یہ داڑھی حکم میں جب کوئی رکھتا ہے تو وہ سنت ہے. کیوں؟ حکم نبی رسول اللہ علیہ السلام کا ہے، تعلیم بھی نبی رسول اللہ علیہ السلام کی ہے، اور یہ حکم بھی اللہ کا ہوتا ہے، اور یہ تعلیم بھی اللہ کی ہی ہوتی ہے. اس نے کیا کیا ہے؟ حکم اللہ اور اللہ کے نبی کا معنی ہے، اور رکھی کیا ہے سنت جو کہ نبی رسول کی ہے. اب جب نکاح کوئی کرے نا، تو نکاح کرنا کیا ہے؟ حکم ہے. یہ ہوگا کیسے؟ تعلیم میں ہوگا، سنت میں ہوگا. یہ ادب ہے اس کا. آج ہم جب نکاح کرتے ہیں، نکاح حکم کہتے ہیں، اور جب نکاح کی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے، سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے نا، سب غیر سنت کے مطابق کرتے ہیں. یہ نکاح حکم تو پورا کیا ہے، سنت کون پوری کرے گا؟ سنت کون پوری کرے گا؟ نکاح کرنے والا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ روز روز تھوڑی نکاح ہوتے ہیں. اب جب کوئی نکاح حکم میں کرتا ہے تو یہ نکاح ہوتا ہے، اور جب نکاح کی ادائیگی تعلیم میں کرتا ہے تو یہ نکاح ذکر ہوتا ہے.
جب تک کوئی حکم ذکر نہ ہو لے اس میں ادب نہیں ہوتا. جب تک حکم داڑھی ذکر نہ ہو لے داڑھی کا ادب نہیں ہوتا. یہی تو ادب ہے جو ہمیں کامیابی دیتا ہے. نکاح کیا ہے لیکن نکاح بادب نہیں کیا، ادب والا نہیں کیا. یہ بھی کوئی نکاح ہے؟ یہ تو حکم ہی ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کا. یہ تو اپنے بھلے کے لیے تو نے حکم مان لیا ہے. اور اگر تو دنیا آخرت ماں باپ سائیں جی اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ ان کا بھلا لیتا تو حکم نہ مانتا بلکہ ان کا ادب جانتا. ان کا ادب جانتا. تو نے حکم مانا ہے تو کیسے پورا اس حکم کو کرے گا؟ اس وقت تک حکم پورا کرے گا جب تک تو چاہے گا، اور جب حکم چھوڑ کے جانا ہوگا فارغ ہو جائے گا. حکم بھی فارغ ہو جائے گا، سائیں جی بھی فارغ ہو، سارا ہی کچھ ہو جائے گا فارغ. ادب کدھر رہ گیا تجھ میں؟ ادب دینے والی چیز ہی کیا ہے کہ حکم جب ادا کرے تو حکم ہو، اور جب حکم کی ادائیگی میں پڑ جائے تو وہ تعلیم سنت ہو. سنت کے بغیر نہیں کچھ بھی ہوتا. اس کے بعد ہم نکاح کر لیتے ہیں. پھر نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ ولیمہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے ولیمہ ہوتا ہے. بس ادھر پتہ نہیں، میں آج حیران ہوتا ہوں جی برات کتنے کی بنائیں گے تو برات کتنے کی بنے گی. برات کا معنی میں دیکھتا ہوں تو حیران ہے. برات کا معنی ہی نجات ہے، اس سے فارغ ہو جانا ہے، بری ہو جانا ہے، بیزاری کا اظہار کرنا ہوتا ہے برات. کہتے ہیں برات میں کتنے بندے آئیں، کتنے بندے جائیں. یہ کون سی برات ہوگی؟ انا بریون. شیطان بھاگا جا رہا تھا جان کے خوف سے. اس کے ساتھی ہواری کہنے لگے کتنے چلنا سن چھڈ کے. کہنے لگا بھئی انی بریون، میں نا بیزار ہوں ان چیزوں سے. یہ برات کا معنی بیزاری ہوتا ہے. نکاح ہے، اور نکاح کس میں ہے؟ سنت میں. ایجاب اور قبول ہے. اس کے علاوہ کیا نکاح میں؟ اس کے علاوہ کیا؟ ایجاب اور قبول ہے. اس پہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں. نہ مہر، ہاں ٹھیک ہے، نہ ٹھیک ہے، راضی ہو گئے. اور یہ ادائیگی ہم نے کس میں کی ہے؟ سنت میں کی ہے. ایجاب قبول. اس کے علاوہ بتاؤ کیا چیز ہے؟ اور فرمایا مسجد میں کیا کرو، یہ سب سے اچھی جگہ ہے. وہ اچھی جگہ نہیں اب لگتی ہمیں. چلو اس اچھی جگہ میں نہیں کرتے، دوسری مسجد جو اللہ نے دی آپ کو اس میں کر. وہ کیڑی مسجد ہے؟ گھر کو قبرستان نہ بناؤ. نفل وغیرہ اپنے جو ہے نا، عبادت اللہ کی جو ہے نا، وہ جس طرح اس گھر میں کرتے ہو اس طرح یہ گھر بھی تو مومن کا جو ہے، اور اس کا جو گھر ہے رہنے والا وہ گھر، یہ بھی تو مومن کا، یہ کسی اور کا. پھر کیا کرو؟ اپنے گھر میں کر لو. اگر سنت کے مطابق کرنی ہو پھر تو بندہ مسجد میں کرے گا، گھر میں کرے گا. اس نے دنیا کے عین مطابق کرنی ہے. نہ مسجد پوری آتی ہے، نہ مسجد میں اس کے یار دوست آتے ہیں، اور نہ گھر پورا آتا ہے، اور نہ گھر میں جن کو بلانا ہوتا ہے ان کو بلانا ہوتا ہے. حالانکہ ٹوٹلی فرام اے ٹو زیڈ شادی کے اندر صرف اقربا شامل ہوتے ہیں، کزن بھی شامل نہیں ہوتے جن سے آپس میں پردہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا ایک بیٹا ہوتا ہے، ماں باپ ایک دوسرے کی بیٹی ہوتی ہے، اس کو اپنے اقربا میں داخل کرنے لگا ہوتا ہے. جس طرح اس کا بیٹا اس پر حرام ہے، اسی طرح وہ بیٹی بھی اس پر حرام ہوتی ہے. مثال کیا کہ اقربا میں وہ داخل کرنے لگا. یہ ہے وہ بات. کرن تو اقربا میں داخل رہا ہے، اور ابھی سے ہی بے پردگی شروع کرا دی ہے کزنوں کو بلا کے. کزنوں پر بھی وہ حرام ہوتی ہے. کزنوں کے لیے تو وہ اجنبی ہوتی ہے. اجنبی کی
جاندار اجنبی دیکھنا یہ بھی حرام ہے، اور اجنبی کا عکس دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ شیشہ وہ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے دیکھ رہی ہوتی ہے یا تجھے دکھانے کے لیے عکس اپنا دکھا رہی ہوتی؟ مت نہیں مارے گئی تیری؟ وہ جی شیشہ سنت ہے، ہاں سنت ہے، اپنا عکس دیکھنے کے لیے، حلال عکس دیکھنے کے لیے کہ حرام عکس دیکھنے کے لیے سنت ہے وہ شیشہ؟ مت ماری گئی ہے، نہ سنت رہ گئی ہے، نہ سنت کی ادائیگی رہ گئی ہے، حرام رہ گیا ہے۔ حرام کی ادائیگی ہر نام لے لے کر ہم کرتے ہیں، نکاح کرنے لگے ہیں، وہ تو سنت میں ہوگا، ادب تو سنت ہے نا، نہ ایسی کوئی بات۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے نبی رسول کو نمونہ بنایا تھا کہ جب وہ اپنی بچیوں کی شادی کریں تو یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، جا کے دیکھ لو، پوچھتے نہ پھرنا۔ اتنی بڑی کائنات اگر پوچھنے آ جائے اللہ تعالیٰ کے نبی سے کہ حضور شادی کیسے کریں گے، تو یہ جو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کے کلمے کو بلند کریں گے، اتنے آ کے میں نے دسنا سائیں جی نمونہ نہیں ہے؟ سائیں جی نے آپ کے سامنے شادیاں نہیں کی، اپنی شادی نہیں کی، سارا کچھ آپ کے سامنے، جو آپ کے سامنے نہیں ہوتا سائیں جی آپ کے سامنے جان جان کے کرتے، تاکہ ہم نے اللہ کے حضور عہد باندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ نبی رسول کے کلمے کو بلند کریں گے، کیونکہ ان کے کلمے سے ہمارا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا جب کلمہ بلند ہو رہا ہو تو اللہ کے بندوں کا ہو جائے، مخلوق کا ہو جائے، تو اس میں کیا ہمیں دینا لینا پڑا؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ اب اس نے نکاح کیا ہے، کوئی نصیب والا ہوتا ہے کہ دونوں نکاح والے جو ہیں قرآن سنت چاہتے ہیں، کرتے ہیں اپنی، یہ کوشش ان کی ہوتی ہے، پورا تو نہیں ان سے ہوتا جب تک پورا نمونہ ان کے پاس سائیں جی کا نہ ہو۔ کچھ باتیں ان کی بیچاروں کی کوئی مان لیتا ہے، کچھ باتیں نہیں مانتا، اب کیا یہ کرے؟ جو انہوں نے کرنا تھا وہی کرنا ہے نا۔ اب دین اڈیاں چوک کے پھاڑ لے کے مرنا تو نہیں ہے، بچانا ہی ہے نا۔ دین میں کیا ہے؟ بچانا ہی ہے نا۔ اپنے آپ کو وہ بچا رہا ہے، دوسرے کو بھی بچا رہا ہے، دوسرا جتنا بچنا چاہے گا اتنا کچھ وہ بچے گا، اپنے آپ کو تو بچا لے نا، چلو اتنا تو کرے نا۔ نکاح حکم ہے، اس کی ادائیگی سنت ہے، اگر اس کی ادائیگی سنت نہ ہوئی، ادب نہ رہ گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ سارا نکاح جو اس نے کیا ہے بے ادبی میں کیا، نکاح تو ہو گیا، نکاح تو ہو گیا، ہوا بے ادبی میں ہے۔ عمل تو اس نے سارے کر لیے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، سارا کچھ عمل کر لیے، عمل میں لینڈ لاڈ بھی ہو گیا، لیکن بے ادبی کی وجہ سے محروم ہو گیا۔ دکھانا تو یہی ہے کہ سارا کچھ کیا، دیکھ لو اس نے، کوئی اس کے کام آیا؟ بیٹا تو ہو گیا، بیٹی تو ہو گئی ہے، لیکن ہوا تو زنا میں ہے نا۔ جو بات کرنے والی ہے وہ کرے، یہ اپنی ہی گلاں کری جاندہ ہے، اپنی گلاں کر کے کی ملے گا انہوں؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، چوڑا ہوتا جائے گا، ادھر گلاں انہیاں چوڑیاں ہوندیاں جان گے، ادھر یہ چوڑا ہوتا جائے گا، کیا ملا؟ کیا کچھ بھی نہیں ملا۔ ایسے لینے کے دینے پڑے ہیں کہ دے کے بھی جان نہیں چھٹتی، کدھر جائے گا اب؟ مر کے کہتا ہے ٹھیک ہو جاؤں گا، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گا؟ یہ بھی تو بتا نا۔ پہلے سب سے بالغ جب بندہ ہو جاتا ہے نا، اسے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عہد و پیمان میں باندھتا ہے وہ نکاح ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو اس کا ہے نا، جسے اللہ پروردگار کا بندہ اور اللہ کے بندے کے ہاتھ پر تعلیم ملی ہے، یہ تو اس کا ہے، ورنہ کسی کا نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی زندگی پا جائے، اگر اللہ کے بندے کے ہاتھ پر اس نے بیعت نہیں کی، اللہ کا بندہ اس کا کوئی استاد نہیں ہوا، شیطان اس کا استاد رہے گا۔ ہو نہیں سکتا
کہ اللہ کا بندہ اس کا استاد نہ ہو اور پھر وہ کامیاب ہو جائے. ادھر ذکر میں کامیابی ہے اور ادھر اللہ کے ہاتھ پر جو اللہ کا ہاتھ بنتا ہے نا اس میں کامیابی. یہ دو عہد و پیمان ہیں. پہلا نکاح کی ہم بات کرتے ہیں. با ادب وہ ہے، با ذکر وہ ہے جس نے حکم میں نکاح کیا ہے، حکم میں داڑھی رکھی ہے، حکم میں نماز پڑھی ہے، حکم میں روزہ رکھا ہے اور اس کی ادائیگی سنت میں کی. قرآن اور سنت آپ دے کر گئے. جب سنت میں ادائیگی کرتا ہے تو اس کی ادائیگی سائیں جی کر رہے ہوتے ہیں. نماز بھی اس کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی اس کا رکھ رہے ہوتے ہیں، حج بھی اس کا کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جیسے سائیں جی کرتے جائیں ویسے تو کرتا جائے. چل گرم ہو گئی. کل قیامت والے دن نہ تیری نماز کا پوچھا جائے گا، نہ تیرے روزے کا پوچھا جائے گا. جس نے پڑھائی ہوگی اس سے پوچھا جائے گا. اور نکاح میں جو امی ابا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا. اولاد بیچاری سے کیا پوچھا جائے کہ زنا میں آئی ہے کہ نکاح میں آئی ہے، اس سے کیا پوچھا جائے. نکاح کا باادب ہونا بڑا ضروری ہے. نکاح کا باادب ہونا یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سنت میں ہو. جب یہی سنت میں نہیں کی اس نے ولیمہ کیا سنت میں کرنا. اگر یہ سنت میں ادائیگی کرتا تو مسجد میں ہوتی ادائیگی، لاکھوں لوگ آنا چاہیں آ جائیں. مجھے کیا پتا برات کیا ہوتی، مجھے یہ بتاؤ کیا ہو کہ نکاح کرنے جانا ہے. میں نے کہا کدھر ہو رہا ہے؟ کہتا ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی مسجد میں ہوگا. فلانے نے کہا یہ مسجد میں ہوگا. ہم نے مسجد میں کرنا نکاح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مسجد سب سے تمہارے لیے بہتر جگہ ہے. اگر وہاں نہیں تو اپنے گھر میں کر لو، اور وہاں نہیں تو میدان میں جہاد ہو رہا ہے خیمے لگا کے اس میں کر لو، اور کہیں جگہ نہیں ملتی تو قبرستان میں کر لو. کوئی نہیں وہاں جانا آخر ہم. اور جب اس نے حکم اللہ کا جس طرح اللہ دیتا ہے، اللہ کا نبی دیتا، وہی نہیں مانا، اب اسے دوسرا حکم کی ادائیگی اس کی ہم نے سنت میں کرنی ہے، وہ دے کے دیکھ لو اگر مان جائے. او بھائی ہمیں تجربہ ہے. وہ نہیں مانے. جب حکم تھا اللہ کا نا، وہ نہیں مانے. ہم نے کہا ہم نہیں مانیں گے تیرا حکم. نہیں مانا میں نے آج نے. یہ اللہ کی توفیق تھی، آج کا کوئی کمال نہیں تھا. جب اس نے اللہ کا حکم، میں نے کہا اللہ کا حکم ایسے 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 میں نے کرنا. اسے کیا پتا یہ سائیں جی اللہ کا حکم مان رہا ہے. یہ جب اللہ کا، اللہ کے نبی کا، ماں باپ کا مانتا ہے تو پھر نہیں کسی کا حکم ماننے کا اختیار رہ جاتا. نہیں جی ایسے ہے، ہمارا وہ ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہو جائے گا، ہمارا وہ مسئلہ ہو جائے گا. میں کہا تہاڈا مسئلہ ہو جائے گا، ساڈا مسئلہ تو حل ہو رہا ہے. میں آپ کا مسئلہ دیکھنا شروع کر دوں. میں کس کس گھر میں جاؤں گا ان کے مسئلے دیکھ دیکھ کے ان کے مسئلے دیکھوں گا. بھائی مجھ سے اپنا مسئلہ ہی حل ہو جائے یہی بہت ہے. آج نہیں مانا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کا حکم مانا. یہ تو بات میں عرض کر رہا ہوں، جو حکم نہیں مانے گا وہ ادائیگی کیسے سنت تمہاری اور میری مان لے گا؟ ولیمہ کیسے مان لے گا؟ میں آج آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ نبی رسول کا کلمہ بلند کریں گے. ہمارا کلمہ اس میں بلند ہوگا، شیطان شیطان نہیں رہ جائے گا، منافق جو ہے پھر منافق نہیں رہ جائے گا. منافق جو ہے وہ منافقاً خالصاً پکا خالص منافق ہوتا ہے، اور مومناً، اور جو مومن ہوتا ہے یہ پکا اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے. مخلصاً پہلے تو ادائیگی ہے، بس ادب میں ہونی چاہیے. ہر حکم کی ادائیگی ادب میں ہونی چاہیے. ادب کیا ہے؟ تعلیم ہو سنت کی،
اور جس کا حکم ہو اس کی طرف دھیان ہو. دیکھو لمبی کتابیں، موٹی کتابیں، ضخیم کتابیں، غیر کتابیں نہیں کوئی ہم پڑھ رہے. موٹی سی بات ہے، جو مفتی کو نہیں پتا ہوگا تو اسے مفتی اللہ نے بنایا ہوگا تو وہ بھی کہے گا ہے کتاب. یہ ہے ادائیگی جو آج اس نے آپ کو بتائی ہے. سائیں جی کے پاس نہیں آنا پڑے گا. آپ قیامت تک آپ کو تعلیم بھی دی ہوئی ہے اللہ نے، سنت. اور تعلیم کی ادائیگی کیا ہے؟ جس کا حکم ہوگا اس کی طرف دھیان ہم نے رکھنا ہے. اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی طرف دھیان، اللہ کے نبی کا حکم ہے تو نبی کی طرف دھیان. اللہ، نبی، نبی کے نائب کا ایک ہی حکم ہے تو پھر ان کی طرف دھیان. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. بڑے کی طرف دھیان ہو گیا، باقی سب کے ساتھ ہو گیا دھیان ہمارا. یہ ادائیگی کا ہے ادب. حکم کا ادب بھی ہو، ادائیگی کا ادب بھی ہو. ادائیگی کا ادب میں نے اور آپ نے کرنا ہے. سنت کا ادب جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اور اللہ کے بندوں نے کرنا ہے، نائبین نے کرنا ہے. سنت کی تعلیم کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہیں اپنائیں گے، یہ انہوں نے کرنا ہے. اور ہم نے ان کے حکم کا، ماں باپ کے حکم کا، اللہ نبی کے حکم کا ہم نے ادب کرنا ہے. یہ ادب ہم کریں گے، اور کون کرے گا؟ جو مان رہا ہے حکم، جو محکوم ہے وہی حاکم کا ادب کرے گا، اور دوسرا کون کرے گا؟ یہ ہے پہلی بات نکاح، پہلی بات داڑھی، پہلی بات نماز، پہلی بات حج، پہلی بات زکوٰۃ. نفلوں پہ نہیں ہم جاتے. نفل جب پڑھنا ہوگا تو ہم اپنے سائیں جی سے اجازت لیں گے. نفلی عبادت جب کرنی ہوگی ہم اپنے سائیں جی سے اجازت لیں گے. کیونکہ جب اجازت نہیں لیں گے، وہ حکم نہیں دیں گے، تو جان مال جو اس پر خرچ کیا ہوگا، ادھر آ، یہ محبت میں خرچ کرنا ہے یا اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو نوکا لگتا ہے اس جائیداد کا، مالک ہے جان اور مال کا. یہ تو مالک اللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. اللہ پروردگار نے حکم میں یہ پیدا کی ہے، اور اللہ کا بندہ تعلیم میں یہ خرچ کرتا ہے. ایسے نہیں یہ خرچ ہو سکتی. یہ نفلی عبادت کرنے والا انہوں کا ادھر آگے جواب دے. اب یہ جو سارے پیسے خرچ کیے ہیں کس کھاتے سے خرچ کر کے آیا؟ خرچ نہیں ہو سکتے نفلی عبادت میں. یہ فرضی عبادت پہ خرچ ہوتے ہیں. ایک اللہ کی راہ میں خرچ ہوتے ہیں، اور ایک اللہ حبی ہی، اللہ کی محبت پہ خرچ ہوتے ہیں. ایک گل بات دیا، پہلے نکاح حکم ہے اور اس کی ادائیگی کیا ہے؟ سنت ہے. اور کچھ نہیں ہے اس میں. یہ جتنی چیزیں شامل کی ہیں نا جس نے، اس نے یہ جان مال جو خرچ کیا ہے اپنے پہ ظلم ڈایا ہے. اسے ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک ایک ایک دمڑی دھیلے کا وہ حساب نہیں دے دیتا. اور سب سے مشکل حساب جو ہوگا خائن کے لیے ہوگا، جس نے خیانت کی ہوگی. ایک چادر بھی بیت المال کی لے گیا ہوگا تو اسے ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک وہ چادر پیش نہ نکلوا لی جائے. پاگل مت ماری گی، انتہائی ضلالت اٹھانی پڑتی ہے کہ دمڑی ومڑی ہم سے نکل آئے. اس مقصد کے لیے تو دنیا میں آیا. یہ بھی کوئی چیز ہے عارضی مال، جس کے لیے تو اپنا ایمان، جس کے لیے تو تقوی، جس کے لیے تو اپنے اللہ کا روزہ فارغ کر کے بیٹھ گیا، توڑ کے بیٹھ گیا. یہ تجھے اللہ سے جوڑنے آئی تھی، تو نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ ہی توڑ لیا شیطان کی طرح. پہلے سب سے کیا؟ نکاح ہے. نکاح میں آپ نے اللہ کا کلمہ بلند کرنا. سارے نکاح کریں گے پہلے آپ میں کلمہ اللہ کا بلند کرنا. دونوں ہاتھ ہم نے کھڑے کیے. ایجاب اور قبول ہے، اور اس کی ادائیگی کس میں ہے؟ سنت میں ہے. تو راضی ہے تیرا یہ شور ہو جائے؟ ہاں راضی ہے. تو راضی ہے یہ تیری بیوی ہو جائے؟ ہاں میں راضی ہوں. ایجاب قبول ہو رہا ہے. حق مہر اتنا ہے جو ہم نے مقرر کیا آپس میں باہمی رضامندی. ہاں ہاں جی ہم مطمئن.
ایجاب قبول میں سارا کچھ ہو گیا نا. ایک ایجاب اور قبول ہے. جب کوئی ایجاب قبول کرتا ہے یہ ادائیگی ہے جو کہ سنت میں ہے اور نکاح ہو گیا. اس کے علاوہ برات ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، مہندی ہے، ڈھول دمکے ہیں، نعتیں ہیں. وہی نعتیں سائیں جی کہہ رہے ہو؟ یہ نعتیں کدھر سے آئی ہیں اس میں؟ وہ جو نعت بڑی پڑھ لی ہے نکاح میں، حمد و ثنا بھی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھی ہے، اور پڑھی بھی سنت کی ادائیگی ہے، سنت میں پڑھی ہے. کیا اس سے بڑھ کر تو نعت لے کے آیا ہے؟ پیسے کمانا چاہتا ہے ادھر آ کے؟ نام نکاح ہے، میں نکاح میں آیا ہوں، خوشیوں میں آیا ہوں، اور مولوی صاحب ادھر آ کے تقریر کر کے، تو اس سے بڑی تقریر ہو سکتی ہے؟ قرآن میں اللہ نے کی ہوئی ہے، اور اللہ کا بندہ جو قرآن کی تعلیم میں کر رہا ہے، اللہ کا بندہ جو خطبہ نکاح پڑھ رہا ہے، وہ اس سے بڑھ کر تو لے کر آ گیا ہے. یہ تو ہمارے ہیں، اقربا میں سے ہیں. اللہ ہمارے اقربا میں سے سب سے بڑا ہے. اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ ہمارے اقربا میں سے سب سے بڑا ہے. پھر ہماری امی ابا حضور یہ اقربا میں، فیملی میں، خاندان میں سب سے بڑے ہیں. پھر چاچا ماما، یہ تو ٹھیک ہو گئی بات. کزن کتوں آ گیا؟ وہ کزن بھی جو آئی ہے اسے بھی ہم نے اقربا میں سے، بیٹا جس طرح ہوتا ہے اقربا میں ماں باپ کی انتہائی نزدیک ہوتا ہے، اس طرح بیٹے کے لیے وہ بیوی جو بنائی ہے بیٹی بنائی ہے اپنی. یہ تو یہ کر سکتا ہے. اس لیے حکم اگر نکاح ہے تو اس کی ادائیگی سنت نہیں ہونی چاہیے. جس نے ہمارا کلمہ بلند کیا ہے، اب ہم اللہ کے نبی کا، اللہ کا کلمہ بلند نہ کریں، دونوں ہاتھ نہ اٹھائیں تو کیوں نہ اٹھائیں؟ ہمارے پاس جو جان مال ہے وہ سارے کا سارا ہم اٹھائیں گے. ہاتھ ہی ہمارے دو ہیں، قسم خدا کی 100 ہاتھ ہوتے تو آج 100 ہاتھ اٹھاتا. 100 بار بھی اللہ پروردگار اپنے بندے کو زندگی دے، 100 بار ہی اللہ کی راہ میں قربان کرے. نہیں فرمایا اللہ کے نبی؟ تو آپ نے سمجھا دے نال ہی ساری بات سمجھ کے بعد ہو گیا. ایسا شیطان بڑا، اللہ معاف کرے. تو پہلی بات کیا؟ نکاح ہے. نکاح میں کیا؟ ایجاب اور قبول ہے بس. اس کے بعد ولیمہ ہے. ولیمہ بھی ہم نے اپنا ہی گھڑا ہوا ہے. بچے تو چلو ڈنڈے کو گھڑ کے گلی بنا لیتے ہیں، انہوں نے کھیلنا ہوتا ہے، چلو فائدہ ہی ہوا. انہوں نے ولیمہ اپنا گھڑا ہوا ہے، جیسے کوئی دنیا کا کاروبار نہیں کرتے. وہ یار وہ میرا دنیا کا نا پارٹنر ہے، وہ یار میرا بدماشوں میں میرا ساتھ دینے والا بدماش ہے، وہ امیر ہے، وہ یار وہ مطلب اس کے ساتھ میرے دنیا کے کام پڑتے ہیں، وہ پٹواری ہے. اپنا گڑا ہوا ہے نا. جدھر کوئی ذرا بھی اپنا گڑ کے ڈال دے ولیمے میں، اپنا گڑ کے ڈال دے نکاح میں، اپنا گڑ کے ڈال دے روزے میں، یہ ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. مخلصین لہ الدین، یہ دین ہی ایک ایسا ہے جس میں سارا کچھ اللہ نبی رسول کے لیے کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کرنا ہے، اپنے سائیں جی کے لیے کرنا ہے. اگر ذرا بھی ادھر ادھر کیا، وہ جندے واسطے کیتا جاؤں دے کو لے جا کے اجر. یہ شکل نہیں دیکھنا چاہتے اس کی. جو غیر کے لیے کر کے آ کہ اللہ، وہ غیر تیرا کیا لگتا تھا؟ وہ غیر بیوی تیری کیا لگتی تھی؟ انہیں نہ تو بہ کے جو گلاں کر کے آئے ہیں کیسے کی ہیں ہمیں بھی بتا. روزہ رکھ کے تو نے یہ جو ذرا سا کھایا ہے، یہ ذرا سا پیا ہے، کیسے پیا ہے یہ بتا. تو حرام ذرا کر کے آئے یا زیادہ کر کے آئے؟ کتا کتا ہی ہوتا ہے، خنزیر خنزیر ہی ہوتا ہے. کوئی ہمیں بھی تو بتا. پہلے نکاح ہے، اس کے بعد ولیمہ ہے. ولیمے میں موٹی موٹی باتیں آج آپ کو بتاتا ہے، یہ 3 ہوتے ہیں بس.
پہلا جو ہوتا ہے وہ دین میں جو اقربا ہیں، دین میں جو اقربا ہیں، کزن نہیں، انما المؤمنون اخوۃ، یہ نہیں، کزن نہیں، امی جی، ابا جی، خالہ جی، پھپھی جی، اور ان سے بڑے اگر موجود ہیں، نانی جی، پڑنانی جی، یہ والے، یہ ولیمے میں شامل اتنے ہوں گے جتنوں کو آپ دعوت دیں گے، جتنا ولیمہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ابا جی کا ولیمہ نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ دعوت نہیں دیں گے۔ اگر آپ خالہ کا، خالہ ماسی ہوتی ہے نا، پھوپھی کا، ان کا، بڑوں کا، اقربا کا نہیں کر سکتے ولیمہ، جس کا کر سکتے ہو اس کا کر لو، جس کا کر سکتے ہو اقربا میں اس کا کر لو۔ یہ ہیں خاندان میں اقربا۔ پہلے آپ نے جو اقربا لینے ہیں وہ اللہ کے بندے جو ہمارے استاد ہیں ان کو لینا ہے۔ جب اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کو لینا ہے، جب ہمارے امام ہیں تو امام کو لینا ہے۔ جب آپ ان کو لوگے تو یہ ہے آپ نے اللہ کو بلایا ہے، اللہ کے نبی کو بلایا ہے۔ قیامت تک آپ نے اللہ تعالیٰ کے نائب کو، نبی رسول کے نائب کو بلایا ہے۔ فیملی میں ماں باپ کو بلاؤ گے، فیملی میں ماں باپ کے ماں باپ کو بلاؤ گے، جہاں تک یہ آپ کو ماں باپ ملتے ہیں بزرگ، ان کو بلاؤ گے۔ یہ دو ہیں، جن کو بلا سکتے ان کو بلا لو بس۔ لیکن یہ ترتیب ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اپنے سائیں جی کو نہیں بلایا اور امی ابے کو بلایا ہے، نہیں، پہلے سائیں جی کو بلاؤ۔ یہ میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ نبی بیچ میں موجود ہو تو صحابہ جو کرتے ہیں، اب قیامت تک نبی جو بیچ میں ہمارے موجود ہے وہ نبی رسول کا نائب موجود ہے۔ اللہ کو بھی تو سامنے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا؟ اللہ کو کیسے سامنے رکھو؟ یہ ہے طریقہ۔ پھر اس کے بعد ماں باپ ہوں گے، ماں باپ کے ماں باپ ہوں گے، جتنے بابے بزرگ ملتے چلے جائیں، ماسی، خالہ، جن کو پھوپھی، جن کو ماں کی جگہ بٹھایا گیا ہے، بلانا کی توفیق ہے تو ان کو بلاؤ گے، کزنوں کو نہیں بلاؤ گے۔ یہ اپنے ساتھ کزن لے آئیں، خود ہی نگہداشت کریں گے۔ جیسے مسجد میں ہم چھوٹے بچوں کو نہیں بلاتے، جو سمجھدار بچے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ابا جی لے کے جاتے ہیں اسے، ابا جی سنبھالیں گے بھی اسے، کیوں؟ تعلیم نہیں دینی ہم نے۔ اگر ہمارے بچے مسجدوں میں نہیں آئیں گے تو ان کی کیسے تعلیم ہوگی؟ جب وہ سمجھدار ہو جائیں، سمجھدار کیا، پیشاب وغیرہ ان چیزوں کا اسے پتہ ہو جائے، پھر باپ اسے لے کے آئے گا، بھتیجا، بھانجا، چچا اسے لے کے آئے گا اور اپنی نظر میں رکھے گا، جیسے میں کہا اتنے بیٹھ ہوں۔ میرا مقصد یہ نہیں ہوتا اسے تنگ کرنے کا، میرا مقصد ہوتا ہے اس کی تعلیم ہو جائے، کیونکہ جب یہ آگے تعلیم دے گا نا خود بادب نہیں ہوگا، اسے نہیں بیٹھنا آئے گا۔ موٹیاں بندیاں نہیں میں کہہ رہا، موٹے بندے اب حیدرمان نہیں آئے گا، انہیں تعلیم نہیں ہوگی خود۔ اب میں آج نہیں بیٹھ سکتا، لیکن تعلیم دی ہے آج نے، میں آج بیٹھا ہوں۔ اب الحمدللہ یہ سارے دوست جو ہیں اب یہ تیار ہو گئے، مجھے نہیں کہیں گے سائیں جی اتحیات وانگوں بیٹھو، کیوں بھلا؟ یہ عاجز کی آل اولاد ہے، میری وجہ سے یہ آل اولاد ہو گئی ہے، ماں باپ کی وجہ سے اولاد ہو جاتی ہے۔ وہ تو قسمت والے ہیں کہ ماں باپ انہیں ملے تو اولاد ہو گئی ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ پہلی جو ولیمے میں شرکت ہے وہ اللہ کے بندوں کی ہے، اللہ کے بندوں، اقربا کی ہے، دین میں جو اقربا ہیں، اور اس کے بعد فیملی کی شمولیت ہے۔ فیملی کی شمولیت کزن نہیں ہے، بزرگ ہیں،
پہلے بزرگوں کو تو فرض تو پورا کر لو، پہلے سنت تو پوری کر لو، پھر نفل کی طرف بھی دوڑنا. ادھر رسم اذاں رہ گئی، روح بلانی، ولیمہ نہیں ہوتا. نفلی عبادت بھی نہیں بنتی کہ اجازت ہی سائیں جی سے لی ہو. پتہ ہوتا اسے پہلے ہی، کہتا مینوں پہلوں ہی پتہ ہے. میں کہا چپ کر جاتے ہم بھی، کسی کو نہیں بتاتے انہوں کی پتہ ہے، انہوں پہلوں ہی پتہ ہوتا ہے. پہلا شریک جو ولیمے میں ہوگا وہ کون ہوگا؟ قرابت دار. کون سے قرابت دار؟ جو اللہ کی محبت میں ہمارے قریب ہے. اور اس کے بعد قرابت دار جو ہمارے خاندان میں ہمارے نزدیک ہے، وہ کون ہے؟ ماں باپ. ماں باپ کے جو قریب ہو جائے. ماں باپ کے قریب خالہ ہوتی ہے، پھوپھی ہوتی ہے، ایسی نا پھوپھی ہوتی جو ماں باپ کے قریب ہو. اور پھر قرابت داروں میں کون قریب ہوتا ہے؟ جو سائیں جی کے قریب ہوں. ہر ایک نہیں، یہ جس کے قریب ہوگا وہی بتائے گا نا. پوچھے گا ہاں کیا ہے سائیں جی؟ میں فقیروں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، میں بابوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں. میں کہا کنے کنوں دینی ہے؟ کہ سائیں جی 5-10 ہوں. جیسے صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے، حضور میں نے تو عرض کیا تھا یہ 5-7 کے لیے ہوگا. کہا تم ٹکر نہ چکی ہانڈی تھا، آپ نے جو عرض کیا تھا میں نے سنا تھا، مجھے جو پتہ ہے میں وہ کروں گا. پھر سائیں جی پوچھیں گے کنیا کنوں؟ پھر وہ اپنے جو قریبی اقربا میرے بابے ہوں گے، مجھے پتہ ہوگا کہ یہ جا سکتے ہیں، پھر میں انہیں کہوں گا ہی نہیں لے جاؤ. دونوں طرف دیکھنے پڑتے ہیں، دونوں طرف دیکھنے پڑتے. سائیں جی آپ کو دعوت ہے. میں کہ دعوت نہ تو کر، میری مہربانی، میں نہیں جا سکتا. انکار نہیں یہ ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عذر ہوتا ہے. اے جدہ میرا بھائی ہے میری دعوت کرتا رہتا، میں آج ان کے گھر نال دوستوں بھی جن کہ لے کے جانا رہا، میں ہوں نہیں جا سکتا. کوئی کر سکتا ہے تو کر لے، کوئی سنت ہی ہے نا، کوئی فرض تو نہیں ہے. اسے پتہ ہے سائیں جی کو لے کے جاؤں گا میں تو سائیں جی کو بھی تکلیف ہوگی، سائیں جی جائیں گے بھی نہیں. گزارا ہو گیا نا، میں گیا بھی نہیں، اور اسے پتہ ہے سائیں جی کو لے کے جاؤں گا تو تکلیف بھی ہوگی، دونوں ہی ہم بچ گئے. گزارا ہو گیا نا، کوئی نقص تو نہیں نہ آیا. اور جدھر سائیں جی کی جگہ پہ ان کو بلا لے جن کو بلانے کا حکم ہی نہیں ہے، اب نقصان تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ گھاٹا تو پڑا نا. حلال بتا رہا ہوں کہ حلال دے کے آ جانا، حرام کا ذرا بھی نہ لے کے آنا. حلال ہی دے کے آئے ہوگے نا، چلو کوئی بات نہیں، حلال تمہارے ہاتھ سے تو نکل گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، لیکن یار اس کے تو کام آ جائے گا نا. پہلا یہ قربہ کون ہے؟ اللہ، نبی، رسول اور ہمارے یہ ایمان والے، جن کے ساتھ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جن کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، جن کے ساتھ حج کرتے ہیں، جن کے ساتھ زکاتیں دیتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہم اللہ کی محبت میں بیٹھنے کے قابل ہیں، وہ ہیں ہمارے. اور اگر اس کے بعد گنجائش ہی نہیں ہے، ان کی گنجائش 2-4 کی تھی، ان کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، امی ابا ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں گھر میں. اور ویسے بھی نا ولیمے کا جو کھانا پینا ہے نا، وہی ہے جو ہم آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے. تیسرا عقربہ سن لو، دنیا میں جو ہمارے تعلقات ہیں، 3 حصے قربانی کے بنائے گئے ہیں نا. ایک اپنے لیے ہے، ایک غریبوں کے لیے، ایک مسکینوں کے لیے. اپنے لیے جو ہے اس میں اپنوں کو بندہ ہدیہ تحفہ دیتا ہے، مسکینوں کے لیے جو ہے وہ مسکینوں کو دیتا ہے، فقیروں کے لیے جو فقیروں کو دیتا ہے. عمل دخل تو نہیں ہے اس میں، اپنے میں ہے. اب تیسرا ولیمے میں اپنے دنیا کے جو یار دوست ہیں وہ ہم نے سارے اچھے ہی بنائے ہوئے تھے.
جب یہ دو کا خیال کرنے والا کرتا ہے، وہاں جا کے گنجائش میں اس نے بلانا ہوتا ہے، تو وہاں کیا کرتا ہے، وہ اقربا جو اس کے دنیا کی دوستی عارضی زندگی میں ان کو بلا لو۔ مسکین تو کسی کو نہیں بلایا، فقیر تو کسی کو نہیں بلایا، ہیں سارے جو آئے ہیں تیری سلیکٹڈ ون، تیری چاہت کے چنے ہوئے منتخب، یہ تیرے پھول گلاب سارے آ گئے، تو اللہ کے پھول گلاب کدھر جائیں گے وہ بھی تو بتا دو نا۔ یہ تیسرا اس وقت ہے جب پہلا عبور ہو جائے، پھر دوسرا اس وقت ہے جب تیسرا عبور ہو جائے، اور جب عبور کرتے کرتے وہ پہلا ہی عبور نہیں ہوا تو دوسرے کی طرف وہ کیسے جا رہا ہے؟ یہ ہے ولیمہ۔ نہ وہ ولیمہ رہ گیا، نہ وہ نکاح رہ گیا، اپنا ہی سارا کچھ ہم نے بنایا ہوا ہے، ہیں وہ ساتھ گھر کے رہتا ہے تو آپ کا دنیا میں اقربا ہے، اور آپ نے اقربا اپنا ڈھونڈا ہے جو دنیا کے دوسرے کونے میں رہتا ہے۔ نہ وہاں سے تو نہ آیا تو مزہ نہیں آئے گا، اچھا مزہ لے تو پھر اپنا، پھر شادی پہ اس کو بلا لیتے ہیں، وہ بیچارہ وہی پیسے اگر دین پہ فرض پہ لگانے ہوتے ہیں وہ تو فرض ادا ہی نہیں کرتا، لگنے ادھر ہوتے ہیں، پھر وہ منہ رکھنے کے لیے بہن کا، بھائی کا، ان کا ان کا، وہ دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، لاکھوں روپے لگا کے آ جاتا ہے، میں شادی تیری شامل نہیں ہوا۔ پوری آخری لمحے تک وہ یاد رکھتا ہے اور یہ اس کو یاد کراتا رہتا ہے جب تک دوسری گانڈ نہیں ہوتی ہے۔ یہ میرا وہ ہے جو میرے ذرا سے اشارے پر اتنے خرچہ کر کے میرے بیٹے کی شادی میں آ گیا تھا، وہ تو آ گیا تھا، تجھے یہ بلانا سننا تھا، یا تو جنازے میں نہیں بلایا جا سکتا۔ فرض کفایہ ہے ان پہ جو وہاں موجود ہیں، وہ پڑھ لیں۔ نکاح پہلا ہے جس میں سنت کی ادائیگی ہوتی ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک نکاح میں ادائیگی جو ہے وہ سنت کی ایجاب و قبول ہے، اور دوسری ادائیگی جو ولیمے میں ہے وہ پہلے اقربا دین میں جو ہیں ان کا ولیمہ ہے۔ فرمایا متقی تمہارا کھانا کھائے، تقوی والا تمہارا کھانا کھائے، کہ وہ کھانا کھا کے تقوی میں عبادت اللہ کی کرے تو تمہاری جو یہ ولیمہ ہے یہ بھی کام آ جائے، اور یہ اللہ کا جو جان مال تمہیں دیا ہوا ہے نیکی پر لگے، اور یہ جان مال بھی نیکی پر لگ جائے، ورنہ نیکی نہیں ہوتی۔ اگر یہ جان مال حرام پہ لگے نا یہ جہنمی ہوتا ہے۔ اسی طرح نیکی ہوتی حلال سے ہے، حلال جان ہو، حلال مال ہو، جو اللہ نے اپنے حکم میں اور تعلیم نبی رسول نے بتایا ہوا۔ ادھر کیا ہے، نہ نکاح جو ہے ادائیگی وہ سنت میں ہے، اور نہ ولیمہ یہاں ادائیگی سنت میں ہے، نہ داڑھی ادائیگی سنت میں ہے۔ حکم کو لے کے نکلیں، اب نام حکم استعمال کرتے ہیں اور کام سارے اپنے پورے کرتے ہیں۔ چور ڈاکو ایسے ہی کرتے ہیں، بینک میں گھسنے کے لیے کیا بتاتے ہیں کہ میرا یہاں اکاؤنٹ ہے نا، وہ میں پیسے نکلوانے ہیں، اور اندر جا کے وہ بھی دوسرے بھی اس طرح آ جاتے ہیں، ہینڈز اپ، سارا بینک لوٹ کے ڈاکہ ڈال کے چلے جاتے۔ نام کیا استعمال کیا ہے؟ اکاؤنٹ ہولڈر، نام یہ استعمال، مسلمان، پھر مسلمان کا کہنا ماننا، پھر اللہ کہتا ہے یہ میرا حکم ہے، پھر سارے کا سارا ظاہر ہو جاتا ہے۔ ڈاکو ہے یہ، چور ہے، پتہ ہو گیا کہ نہیں؟ ایک نا پتہ لانا مشکل ہے، 1 منٹ سے پہلے پتہ ہو جائے گا، نہ تمہیں پتہ ہو کوئی بات نہیں، وہ اپنا پتہ جب بتائے گا پھر تمہیں پتہ ہو جائے گا، ہینڈز اپ جب کہے گا۔ وہ باتیں پوچھتی ہو جو تمہیں خود ہی پتہ ہو جائیں گی، وہ باتیں پوچھو جو پتہ کیے بغیر پتہ نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے؟ ادائیگی۔ ادائیگی کس میں ہوتی ہے؟ ادب میں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے ہیں نا، تعلیم بھی آپ حاصل کرو گے
اور ادائیگی پھر جب کرو گے تو ادب میں کرو گے، جس کا حکم ہوگا اس کی طرف دھیان بھی رکھو گے۔ حکم رہ گیا ہے، اگر حکم ہوتا ادائیگی میں اس کی طرف دھیان بھی ہوتا نا، نکاح میں بھی اس کی طرف حکم دھیان ہوتا، ادائیگی جو کر رہا ہے اب سائیں جی کا نمونہ ہی نہیں سامنے۔ سائیں جی نے جس طرح حق مہر رکھا، یہ کیا وہ کیا، تو نے ایک بھی کیا اس میں سے؟ چلو جھوٹے منہ آ کے پوچھ ہی لیتا کہ سائیں جی آپ نے کیسے کیا تھا، جتنی کی توفیق ہوتی ویسے اتنا تک کر لیتا یار، انہوں نے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا ہوتا۔ اللہ ہمیں دین دے، دین مانگا کرو اللہ، وما توفیقی الا باللہ۔